حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی من شرح صدورنا بمحبت رسولہ المصطفیٰ خاتم النبیین وطہر قلوبنا بولایت ولیہ صالح المؤمنین سادات الخلق الاجمعین ونجوم سماع المعارف والیقین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام مولا و مولا ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی الزہراء و ابی القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والمنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین والغاصبین والمنافقین والکافرین والکاذبین والظالمین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین واصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما صلوات بجرہ محمد علیہ عزیزان محترم بزرگان ملت عزیزان قدر، آج ماہ محرم الحرام کی یہ 8 تاریخ جس میں آپ مومنین علم مبارک اور شبیہ تابوت حضرت عباس کی زیارت فرمائیں گے، اور یہ تاریخ سارے جہاں میں منسوب ہے غازی ابو الفضل العباس سے۔ میں بہت مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ ایک تاریخ آپ کے ذہن تک پہنچا سکوں۔ حضور جس دین میں اور جس دین کے احکامات کے لیے ہم جی رہے ہیں، اس دین کی حفاظت اور اس دین کو پہنچانے میں لیے غازی ابو الفضل العباس کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، یا یہ کہا جائے کہ بہت بڑی مدد ہے، بہت بڑی نصرت ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ حضور تو جب یہ دین مکے میں آیا ہے تو مکے میں پھیلانے سے پہلے، اعلان رسالت سے پہلے نبی نے دعا کی ہے کہ پروردگارا، یہ جو تو نے مجھے ذمہ داریاں دی ہیں، یہ احکام، یہ شریعت، یہ مذہب پہنچانے کے لیے تو نے مجھے ذمہ داریاں دی ہیں، ان ذمہ داریوں کو پہنچانے کے لیے مجھے ایک سلطان نصیرہ عطا فرما۔ یہ جو ایک مددگار، اور مددگار نہیں، سلطان نصیرہ، نصیر کہتے ہیں مددگار کو، اور سلطان نصیرہ مددگاروں کا سلطان عطا فرما۔ خالی مددگار نہ عطا فرما، وہ عطا فرما جو مددگاروں کا بھی سلطان ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ایسی ذات کو بھیجا کہ جس نے آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی کی مدد کی ہو۔ اور یہ میں نہیں، امام شافعی کہہ رہے ہیں، اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم دین، جنہوں نے کہا کہ میں نے جب علی کی زندگی کا مطالعہ کیا اور تحقیق کی تو بس اس نتیجے پر پہنچا کہ یا تو یہ ساری کائنات علی نے بنائی ہے، یا یہ ساری کائنات علی کی آنکھوں کے سامنے بنی ہے۔ یہ ان کا کہنا ہے۔ تو
تو ایک ایسا مددگار عطا فرما کہ جو مددگاروں کا بھی مددگار ہو، سلطان نصیرہ عطا فرما، جو ہر گام پر صبر کے ذریعے میری مدد کرے، شجاعت کے ذریعے میری مدد کرے، سخاوت کے ذریعے میری مدد کرے۔ حضور مدد کرنے کا نام یہ نہیں ہے کہ تلوار اٹھا کر میدان میں چل دیے، توجہ، مدد کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آقا کی اطاعت پر راضی ہو جانا۔ پتہ نہیں یہ لفظ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا۔ مدد تلوار چلانے کا نام نہیں ہے، مدد نام ہے اپنے آقا کی رضا پہ راضی رہنا۔ آقا کہے تو بولا جائے، آقا کہے تو چلا جائے۔ تو نبی نے ایک مددگار مانگا ہے جسے سلطان نصیرہ کہا جاتا ہے، مولائے کائنات۔ لیجئے حضور جب مولائے کائنات اسے ایسے سمجھیے حضور کہ یہ حسب نسب جا کر ملتا ہے جناب اسماعیل سے اور جناب ابراہیم سے۔ محسوس کیجئے، جناب اسماعیل کے یہاں جب جناب ابراہیم کے یہاں یہ جو جناب اسماعیل ہیں جو مکے میں پروان ہو رہے ہیں، تو مکے کی زمین پر ایک قبیلہ آ کے آباد ہوا تھا، جس قبیلے کا نام تھا قبیلہ جرہم۔ کیا نام تھا؟ قبیلہ جرہم۔ قبیلہ جرہم کے سردار کی خواہش یہ تھی کہ ابراہیم آپ کے بیٹے کا عقد، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا عقد آپ کے بیٹے سے ہو جائے۔ قبیلہ جرہم کے سردار کی خواہش یہ ہے کہ میری بیٹی کا عقد آپ کے بیٹے اسماعیل سے ہو جائے، اور اس خواہش کو پورا بھی کیا گیا۔ اور جناب ابراہیم نے ان کا عقد جناب جرہم کی بیٹی سے کیا۔ حسب نسب اور سلسلہ آگے بڑھا تو ان کے یہاں ایک پوتے پیدا ہوئے جن کا نام ہے فہر۔ نام کیا ہے؟ فہر، کیا ان کے پرپوتے کون ہیں؟ جناب فہر۔ جناب فہر کا لقب پڑا قریش۔ جناب فہر کا لقب کیا ہے؟ قریش۔ اسے سمجھ لیجئے گا، جناب اسماعیل کے پرپوتے ہیں فہر، لقب پڑا قریش۔ قریش لقب کیوں پڑا؟ علماء بزرگ نے دو وجہ لکھی ہیں۔ ایک تو مچھلیوں کے شکار کی وجہ سے انہیں قریش کہا جاتا تھا، ایک وجہ لکھی ہے کہ جناب فہر سے جب کسی ضرورت مند کو دیکھتے تھے تو اس کی ضرورت کو پورا کرتے تھے، یعنی اگر کوئی بے گھر ہے تو اسے گھر بنا کے دیتے تھے، کوئی بے لباس ہے تو اسے لباس بنا کے دیتے تھے، کوئی بھوکا ہے تو اسے یہ ہمہ وقت مدد کرتے رہتے تھے۔ تو ان کا لقب پڑا، دو وجہ لکھی میں نے بیان کیا ہے، کیا؟ قریش۔ لیجئے ان کے یہاں نسل کا سلسلہ آگے بڑھا اور ایک پوتے آئے ہیں جن کا نام قصا اور قصی، قصی بھی کہا جاتا ہے اور قصا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کس کے پرپوتے ہیں؟ قریش، جن کا نام ہے فہر، لقب کیا ہے؟ قریش۔ ان کے یہاں بیٹے ہیں عبد مناف، عبد مناف کے یہاں بیٹے ہیں ہاشم، ہاشم کے یہاں بیٹے ہیں عبد المطلب اور اسد، عبد المطلب کے یہاں عبداللہ اور عمران، عمران کے یہاں علی اور عبداللہ کے یہاں محمد۔ توجہ کیجئے گا، ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بھئی یہ میں نے حسب نسب اس لیے سنایا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا میں واحد شہر مظفر نگر ہے جہاں سب سے زیادہ شجرے ٹٹولے جاتے ہیں۔ میں اس لیے یہ بیان کر رہا ہوں، اور اگر یہاں حسب نسب اور شجرہ سن کے بھی چپ رہ گئے تو پھر یہاں شجرہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بھئی ساری دنیا میں واحد شہر جو ہے وہ مظفر نگر ہے، صرف خاندان کا شجرہ نہیں ٹٹولا جاتا، ننیحال کا بھی دیکھا جاتا ہے، اور اگر ننیحال بھی اچھی نکل جائے تو پھر سسرال کو دیکھا جاتا ہے کہ کہیں سسرال میں تو کھوٹ نہیں تھا۔ تو محسوس کیجئے میں جو کہنا چاہتا ہوں حضور، محسوس کیجئے گا۔ جناب فہر کا لقب کیا ہے؟ قریش۔ ان کے پوتے قصا، پھر عبد مناف اور پھر ہاشم، یعنی یہ سارے قریشی کون ہیں؟ جناب ہاشم کے خاندان کا پہلا لقب کیا ہے؟ قریش۔ ملات بدلو حضور، اسے ایسے پہچانیے، خاندان کی آئیڈنٹی وہی بنتا ہے جو خاندان کا نام روشن کرتا ہے۔
پتہ نہیں حضور یہ لفظ پہنچا پائے گا نہیں پہنچا پائے گا. بھئی خاندان کی پہچان وہ بنتا ہے جو خاندان کا نام روشن کرتا ہے. جناب اسماعیل کے بعد خاندان کی آئیڈنٹی بنے جناب قریش، اور جناب قریش کے بعد خاندان کی آئیڈنٹی بنے جناب عبد مناف، اور جناب عبد مناف کے بعد خاندان کی آئیڈنٹی بنے جناب ہاشم. یہی وجہ ہے کہ آج تک خاندان ہاشم کہا جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے اس خاندان کی آئیڈنٹی تھی قریش. کیا تھی؟ قریش. ہاشم سے پہلے اس خاندان کی آئیڈنٹی تھی قریش. حضور آپ تو فضیلت میں جھگڑ رہے ہو کہ لوگوں نے خاندان ہاشم کی فضیلت چرا لی. ارے فضیلت میں کہاں جھگڑ رہے ہو؟ جنہوں نے خاندان کی آئیڈنٹی چرا لی ہو وہ فضیلت اگر چرا لے تو کون سی بڑی بات. آج سارے جہاں میں آپ کو قریشی نظر آئیں گے. آپ کے ذہن ہے کہ نہیں ہے؟ تو بس ایک منزل تک لا رہا ہوں. تو جناب عبد مناف کے یہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے. یوں تو اور بھی بیٹے ہیں لیکن 2 بیٹوں کا ذکر میں کر رہا ہوں. عبد المطلب جناب شیبۃ الحم جناب ہاشم کے بیٹے عبد المطلب اور اسد دونوں سگے بھائی. جناب عبد المطلب کے یہاں چند بیٹے پیدا ہوئے لیکن ایک بیٹے کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں. جناب عمران. اور جناب اسد کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام رکھا گیا فاطمہ. جناب عبد المطلب کے یہاں جناب عمران. جناب اسد کے یہاں جناب ابو طالب کے دادا کا نام ہاشم. میں بہت ٹھہر کے شجرہ سنا رہا ہوں. اگر اس کے بعد میں اگر میں نہ پہنچا سکا تو آپ کی سماعت میں کمی نہیں، میری خطابت کی کمی نہیں. بھائی جناب عمران جناب ابو طالب کے دادا کا نام کیا ہے؟ ہاشم. جناب فاطمہ کے دادا کا نام کیا ہے؟ ہاشم. پھر ان دونوں کا عقد ہوا. ان کے یہاں اور بھی بیٹے پیدا ہوئے لیکن ایک بیٹے کا نام ہے علی. تو علی کے دادا کا نام ہاشم، علی کے نانا کا نام ہاشم. حضور علی کے خون میں شجاعت آتی نہ کیسے، جس کی ددیحال بھی ہاشمی ہو. ارے بہت سناٹے میں ہاں. اور جس کی ننیحال بھی ہاشمی ہو. پھر ان کے یہاں پھر جناب عبد المطلب یہ سلسلہ ایسے بڑھا. ان کے یہاں ایک بیٹا ہے جن کا نام ہے علی. اور جناب عبداللہ کے یہاں ایک بیٹے ہیں رسالت ماں. ان کے یہاں ایک بیٹی ہے جناب فاطمہ. لیجئے ان کا آپس میں عقد ہوا اور یہ پہلا نکاح ہے اور ایسا نکاح کہ جو 2 جگہ پڑھا گیا، زمین پر بھی اور آسمانوں پر بھی. آسمان پہ نکاح خواہ ہیں خالق اکبر اور زمین پر ہیں رسالت مآب. یعنی جن کے نکاح پڑھنے والے کائنات میں سب سے بلند ہو. اب ان سے افضل کون ہوگا؟ اب محسوس کیجئے گا میں ایک لفظ کہوں اور کہتا چلوں. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حضور کہہ دیا جاتا ہے کہ جوڑے تو اوپر سے بن کے آتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے نا، لیکن ہر جوڑا اوپر سے بن کے نہیں آتا. اگر یہ جوڑے اوپر سے بن کے آتے ہیں تو زمین پہ آ کے ٹوٹ کیوں جاتے ہیں؟ بھئی یہاں آ کے ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ یہ جوڑا اوپر سے بن کے نہیں آیا. تو حضور ان کے یہاں میں نے کہا کہ یہ حسب نسب کا سلسلہ محسوس کیجیے. جناب فاطمہ جب تک باحیات رہی مولائے کائنات نے دوسری شادی. جناب خدیجہ جب تک باحیات رہی رسالت مآب نے دوسری شادی. توجہ، میں جس منزل تک لا رہا ہوں، مددگار. رسول نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے مددگار مانگا. کیا کہا؟ یہ جو دین تو نے مجھے پہنچایا ہے اس کو پہنچانے کے لیے مجھے مددگار عطا فرما. پوری توجہ. اور جب مولائے کائنات نے نماز شب میں مانگا تو کیا کہہ کر مانگا؟ پروردگارہ ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو کربلا میں میرے حسین کی مدد کرے. مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں میں، صرف ایک تاریخ آپ کے ذہن تک رکھنا چاہتا ہوں. نبی نے مددگار مانگا تھا تو کیا کہہ کر مانگا؟ جو دین کی حفاظت کر سکے ایسا مددگار عطا فرما. اور مولائے کائنات کیا کہہ کے مانگ رہے؟ یہ نہیں کہہ رہے جو دین کی مدد کرے. کیا کہہ رہے؟ جو حسین کی مدد کرے ایسا بیٹا عطا فرما.
اس کا مطلب یہ ہے حضور کہ 3 شعبان سے پہلے جس کا نام دین تھا 3 شعبان کے بعد اس کا نام حسین ہے. میں نے لفظ کہا ہے اگر بات پہنچ جائے 3 شعبان تو حسین جزاک اللہ دست در دست سب مل کر تو جو کربلا میں میرے حسین کی مدد فرمائے. بھائی یہاں سے سن لیجئے گا دادار، یہ آج کل ایک تھوڑا سا ٹرینڈ چل رہا ہے شان بھائی کہ وہ تو امام تھے، وہ یہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا کائنات کی کوئی شے ایسی ہے جو امام نہ جانتا ہو؟ اگر امام کسی سے سوال پوچھ رہا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام جواب نہیں جانتا. سوال پوچھ اس لیے رہا ہے کہ تاکہ میرے سوال کے ذریعے زمانے کو احساس ہو جائے کہ اس کا جواب کیا ہے. کتنے مقام ایسے نہیں ہیں جہاں مولا کائنات نے رسالت مآب سے سوال کیا ہے، جبکہ رسول یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اس سند کے بعد بھی مولا کائنات میں نہ جانے کتنے مقامات سے سوال پوچھے. کیوں پوچھے؟ اس لیے کہ تاکہ زمانے کو پتہ چل سکے کہ میرے سوال کے ذریعے لوگوں تک امامت نے ہر کام حکمت سے، جو حکمت عملی سے خالی ہو وہ کام امام کرتے ہی نہیں ہیں. کل حضور میں نے ایک لفظ پڑھا تھا جس کا شکوہ مجھ تک پہنچا ہے کہ امام حسن کے لاشے پر امام حسین نے زہر کا پیالہ اپنے لبوں سے لگانے کی کوشش کی. وجہ تبصرے میں یہ بات آئی. اس سے پہلے میں نے ایک لفظ پڑھا تھا، میں نے کہا نا کہ جب روایات پڑھی جایا کرے تو اسے دقیق نگاہ سے سنا کرو. امام نے اپنی محبت کا اظہار، میں نے یہ لفظ پڑھا تھا، اپنے جذبات محبت کا اظہار حسن کے لاشے پر ایسا کیا. کیا امام، اچھا آپ مجھے بیان سے بتائیں کہ اگر امام کوئی کرنا چاہے تو کیا شہزادی کی مجال ہے کہ روک لے؟ امام بتانا یہ چاہتے کہ بھائی تجھ سے محبت اتنی ہے کہ تیرے بغیر زندگی بیکار ہے. امام پینا نہیں چاہتے تھے، بتانا چاہتے تھے کہ یہ جو میرا بھائی گیا ہے کہ اس کے بنا میں کیا ہوں، جس پہ تبصرہ کیا گیا اور میں مصائبوں کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ دقیق طرح سے نہ پڑھ پایا. تو بہرحال ایک میں یہ مسئلہ کہہ کے جا رہا ہوں، اگر کسی خطیب کی کوئی روایت ایسی ہو جو ذہن میں نہ آئے یا جو غلط ہو تو پہلا حق تو یہ ہے کہ جیسے میرے پاس جن لوگوں نے مجھ سے پوچھا ان کا شکریہ، بہت شکر گزار. پہلا حق تو یہ ہے کہ پڑھنے والے سے پوچھا جائے کہ حضور یا تو اس کی وضاحت کر دیجئے، گلیوں میں تبصرہ نہ کیا جائے. اور میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا، چونکہ میں یہ اجازت دے رہا ہوں کہ مجھ سے پوچھا جائے. اور اگر کسی نے میرے پیچھے گلیوں میں تبصرہ کیا نا تو محشر کے میدان میں اس کا گریبان میں تھاموں گا. یہ میں منبر سے وعدہ کر رہا ہوں. اگر میری روایت جو میں نے پڑھی ہے تو اس کا تبصرہ مجھ سے کیا جائے، یہ حق ہے. مثلا تبصرہ تو پڑھا میں نے اور حسین صاحب سے تبصرہ ہو رہا ہے. حسین صاحب کیا کہیں گے؟ میں مولوی صاحب سے پوچھی، اچھا پھر فلاں صاحب سے تذکرہ ہوا، سب نے رزلٹ یہی دیا ہے. تو بہرحال ان کے امامت کے جتنے بھی کام ہیں تو حضور مولا کائنات فرما رہے ہیں ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو کربلا میں میرے حسین کی. احساس کیجئے گا جب جناب سیدہ اس دنیا سے چلی گئی تو مولا کائنات نے، اب میں بتا رہا ہوں یہ وجہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا حضور امام تھے کیسا ہو سکتا ہے. مولا کائنات نے جناب عقیل سے کیا فرمایا؟ عقیل بہادر خاندان میں ایک بہادر بیٹی تلاش کرو. یہی کہا جس کی تلوار بھی 7 نسلیں دیکھ کے چلتی ہو. بھئی کیا وہ علی نہیں جانتا کہ عرب میں بہادر خاندان کون سا ہے؟
شاید بات تو ہو جائے. کیا وہ علی نہیں جانتے کہ ارم میں بہادر خاندان کون سا ہے؟ بھائی جانتے, پھر کہہ کیوں رہے؟ کہہ اس لیے رہے ہیں کہ اگر علی خاموشی سے عقد کر لیتے تو خاندان کی بہادری کا اظہار نہ ہوتا. بھائی سوال اس لیے بنایا تاکہ قیامت تک کے لیے لکھا جائے کہ علی چاہتا یہ ہے کہ بہادر خاندان کی بہادر بیٹی تلاش کیجیے. بھائی بہادر خاندان کی بہادر بیٹی تلاش کیجیے. تلاشا ہے. بنی کلاب جناب عقیل پہنچے. کہا جب سردار کو پتا چلا کہ علی کے بھائی آئے ہیں تو اپنی مسند کو چھوڑا اور عقیل کو وہاں بٹھایا جو مسند سرداری تھی. تو لوگوں نے کچھ کہا بھی کہ حضور یہ انتہا ہے, برابر میں بٹھا لیتے. یہ سرداری کی مسند پر بٹھا کر اور آپ خاک پر خود کیوں بیٹھ گئے؟ آپ بھی تو ہمارے سردار ہیں نا. تو فرمایا کہ حضور یہ زمینی سرداری پہ آپ بحث کر رہے ہو, اللہ نے ان کے گھر میں کائنات کی سرداری رکھی ہے. ان کے گھر میں اللہ نے کائنات کی سرداری رکھی ہے. فرمایا کہ میں آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کے آیا ہوں, چاہتا یہ ہوں کہ میرے بھائی علی کا عقد آپ کی کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے, اعلیٰ نصیبی ہے ہماری کہ علی کا رشتہ ہمارے گھر میں. توجہ, لیکن معاف کیجئے گا میں ایک مرتبہ اپنی بیٹی سے معلوم کر لیتا ہوں. بھائی قربان جاؤں میں آپ کی سماعتوں پہ, ابھی اللہ سے پڑھے بنا تو میں نہیں جاؤں گا. ایک مرتبہ یہ میں ان لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں جو اپنے فیصلے زبردستی بچوں پہ تھوپتے ہیں. حضور عقد کی ذمہ داری بیٹی کے ہاتھ میں ہے, جب تک بیٹی راضی نہ ہو نکاح نہیں ہو سکتا. تو کم سے کم میں یہ نہیں کہہ رہا باپ ولی ہے اور دادا ولی ہے بیٹی کا, باپ بھی ولی ہے دادا بھی ولی ہے. حضور معاملہ یہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں بیٹیوں سے اجازت نہیں لی جاتی ہے, لیکن لی کب جاتی ہے؟ جب بالکل بارات دروازے پہ آ جاتی ہے, نکاح کی تیاری ہو جاتی ہے, شادی کا جوڑا پہنا دیا جاتا ہے, تب پوچھا جاتا ہے آپ راضی ہیں؟ آپ راضی ہیں؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ بیٹی راضی بھی نہ ہو اور ماں باپ کی عزت کے لیے ہاں کر دے. پتہ نہیں آپ کا ذہن ہے کہ نہیں ہے. اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جب رشتہ کرو تو اپنی بیٹی سے اجازت لو. بھائی جناب فاطمہ بنت وہ جناب فاطمہ, یہ توجہ, جب ان سے جناب عقیل نے یہ کہا نا کہ میں علی کا رشتہ لے کر آیا ہوں آپ کی بیٹی فاطمہ سے, اور انہوں نے کہا کہ ہماری اعلیٰ نصیبی ہے, خوش نصیبی ہے کہ علی کا رشتہ ہمارے یہاں آیا ہے, لیکن میں ایک مرتبہ اپنی بیٹی سے معلوم کرنا چاہتا ہوں. اگر یہ بری بات ہوتی تو عقیل کو کہنا چاہیے تھا کہ تم باپ ہو, بیٹی کا کیا مطلب ہے, لیکن عقیل نے کیا فرمایا, مجھے احساس ہو گیا کہ میں صحیح دروازے پہ آیا ہوں. ارے قربان جاؤں میں آپ کو سماتا ہوں. مولا کیا فرما رہے ہیں, جناب عقیل نے کیا فرمایا, مجھے یقین ہے کہ میں لیجئے باپ نے بیٹی کی عزت کا خیال رکھا, اور جب باپ بیٹی کے پاس آئے کہ علی سے آپ کا رشتہ آیا ہے, تو بیٹی نے کیا کہا, آپ میرے ولی ہیں. بیٹی نے باپ کی عزت کا خیال رکھا. میں قربان جاؤں, اور یہ عقد طے ہوا. لیکن آپ میں ایک جواب بھی دے کے جا رہا ہوں. مولا نے کیا فرمایا تھا, ایک بہادر خاندان میں بہادر بیٹی تلاش کرو. بہادر خاندان میں بہادر خاندان میں بہادر. حضور مجھے ایمان سے بتائیں, لوگ بیٹی دیتے وقت زیادہ تحقیق کرتے ہیں یا بیٹی لیتے وقت؟ تہذیب بزرگوں کی یہ ہے کہ لوگ بیٹی دیتے وقت زیادہ تحقیق کرتے ہیں. یہی اصول اور یہی ادب ہے.
کہ کہیں ہماری بیٹی پریشان نہ ہو. زیادہ تحقیق کی جاتی ہے. بیٹی علی بیٹی لے رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ بہادر خاندان کی بہادر بیٹی چاہیے. تو جو علی غیر فرار کی بیٹی لینا پسند نہیں کرتا وہ کسی فرار کو اپنی بیٹی دے گا کیا؟ ارے اگر آپ کا ذہن موجود ہے، میں نے تاریخ میں ایک جملہ کہا بھئی یہ جو ایک الزام لگایا جاتا ہے اور یہ بہتان بنایا جاتا ہے، یہ اس کا جواب تھا. ایک بہادر خاندان کی بہادر بیٹی. لیجیے عقد ہوا، جناب فاطمہ مولا کائنات کے گھر میں داخل ہوئی. ابھی ایک روز گزرا تھا کہ مولا کائنات نے فاطمہ کو آواز دی، فاطمہ. جناب فاطمہ نے پلٹ کر دیکھا، آنکھوں میں اشک آنے لگے. فرمایا سید و سردار میرے سرتاج معاف کیجیے گا، لیکن مجھے کبھی اس نام سے نہ بلانا. دیکھیں ضبط کیجیے گا، میں مصائب نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، ابھی دو فضیلت پڑھنا چاہتا ہوں اور پھر مصائب ہوں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ اگر وقت ہو بھی جائے تو دن بہت کم رہ گئے یہاں جا کے، جتنا گریہ کر سکتے ہیں کر لیجیے گا. میں دو جملے فضیلت میں پڑھنا چاہتا ہوں، بس ضبط کیجیے گا. کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب آپ نے فاطمہ کہہ کے آواز دی نا تو حسنین نے بڑی حسرت سے دیکھا ہے. لہذا میری خواہش ہے کہ مجھے آج کے بعد اس نام سے خواہش ہے، میری آرزو ہے، میری درخواست. مولا کائنات نے فرمایا فاطمہ تمہیں میرے بچوں کا اتنا خیال، آج کے بعد ہم آپ کو ام البنین کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ام بیٹوں کی ماں. چار نہیں، زیادہ بیٹوں کی ماں. اس لیے کہ جو میرے بیٹے ہیں وہ آپ کے بیٹے. توجہ، یعنی حسن اور امام حسین اور آنے والے بیٹے. ام البنین یعنی بہت بیٹوں کی ماں. تو سب سے پہلے یہ ماں کس کی قرار پائیں؟ امام حسن کی اور امام. حضور میں اگر عظمت کے لیے جملہ کہوں تو یوں کہہ دوں امت کی ماں بننا ہو رہا ہے اور امامت کی ماں بن جانا ہو رہا ہے. بھئی یہ شرف کم نہیں ہے جناب ام البنین کا کہ امامت کی ماں کا درجہ حاصل ہو رہا ہے. ام البنین آج سے ہم خطاب دیتے ہیں، لقب دیتے ہیں ام البنین، بیٹوں کی ماں. اور یہ لقب مشہور ہوا. ان کے یہاں 4 بیٹوں کی ولادت ہوئی. ان میں ایک بیٹے ہیں غازی ابو الفضل العباس، اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ ان کی تربیت میں امام حسین نے دن اور رات ایک کی ہے. توجہ، جس کے لیے مانگا تھا انہی کے ہمراہ. اور انہیں آداب جنگ خود مولا کائنات نے سکھائے ہیں. آداب حرب، آداب فنون جو ہیں وہ خود مولا کائنات نے. یہی وجہ ہے کہ کربلا کے ہر جوان کے استاد جو ہیں وہ غازی ابو الفضل العباس ہے. مولا کائنات نے ہر ہنر سکھایا ہے. عالم طفلگی ہے اور مولا کائنات تلوار کا ہنر سکھا رہے ہیں غازی ابو الفضل العباس کو. اور جب یہ یقین ہو گیا، محسوس کیجئے گا، یہ یقین ہو گیا کہ یہ مکمل طور سے آداب و فنون جو ہیں وہ تلوار و جنگ کے سیکھ چکے ہیں، تو ایک روز مولا کائنات نے غازی کو ایک رات کے لیے ایک باغ کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے. توجہ، سکھانے کے بعد ایک باغ کی حفاظت کے لیے بھیجا اور کہا کہ عباس دیکھو کوئی بھی آئے داخل نہ ہونے دینا، کوئی بھی آئے داخل. رات کا سناٹا ہے، غازی ابو الفضل العباس پہرا لگا رہے ہیں. حضور جسے فل پرمیشن ملی ہو کہ کوئی بھی آئے داخل نہ ہونے دینا، اب اس کے پہرا لگانے کے تاثرات کیا ہوں گے؟ توجہ، پہرا لگا رہے ہیں. مولا کائنات رات کے سناٹے میں اپنے ہی چہرے پہ نقاب ڈال کر آئے، اپنا حلیہ اور لباس بدل کر آئے اور پوچھا کہ بھائی باغ کی جانب کیوں آ رہے ہو؟ تو خاموش. غازی نے للکارا کہ ابھی بھی وقت ہے، اگر جان چاہتے ہو تو یہاں سے پلٹ جاؤ، لیکن مولا کائنات ہے کہ اپنے قدم بڑھاتے رہے. رکے. توجہ، کہا کہ باغ میں تو داخل ہونے نہیں دوں گا،
اس لیے کہ میرے بابا نے کہا ہے کہ کوئی باغ میں داخل نہ ہو جائے. تو مولا نے فرمایا تو پھر ایک کام کیجئے، ہم سے لڑ لیا جائے، جو جیتے گا وہ باغ میں داخل ہو جائے گا. غازی کھڑے ہیں اپنی تلوار لیے ہوئے. مولا نے فرمایا حملہ کرو. تو غازی فرماتے ہیں کہ خاندان بنی ہاشم تو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ پہلا حملہ کرے. ہم ہمیشہ پہلے حملے کا موقع اپنے مد مقابل کو دیتے ہیں. مولائے کائنات نے وار کیا اور غازی نے وار کو روک لیا. میں نے جملہ پڑھ دیا اور آپ خاموش رہ گئے. مولائے کائنات نے وار کیا اور غازی نے روک لیا. حضور کائنات میں جس کا حملہ جبریل کے پروں کے علاوہ کوئی روک ہی نہیں پایا، اس کا وار غازی نے روکا. تاریخ نے لکھا ہے کہ حضور یہ جنگ مقابلہ چلتا رہا اور نہ ان میں سے آنے والا ہارا اور نہ محافظ ہارا. دونوں میں سے کسی نے شکست حاصل نہیں کی. اور جب بہت دیر ہو گئی تو مولا نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور ہٹانے کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ تم ہی حقیقی محافظ ہو. یہ مولائے کائنات کی وہ زندگی ہے جو مولائے کائنات نے غازی کے ساتھ گزاری ہے. غازی مدینے میں ہے. محسوس کیجئے گا 2 لفظ اور بہت تیزی سے گزر جاؤں گا. ابو فتح پہلوان ہے، مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہا ہے، پوچھتا پھر رہا ہے علی کہاں ہے، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے. مولائے کائنات کو جب یہ معلوم کرتا جا رہا تھا تو اس کی ملاقات غازی ابو الفضل عباس سے ہوئی. 7 برس کا سن ہے شہزادے کا. تو پوچھا کہ علی کہاں ہے، علی سے ملاقات کرنا ہے. تو غازی نے پوچھا کیوں ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ کہ میں علی کا سر کاٹنے کے لیے آیا. تو غازی مسکرائے ہو رہا ہے جانتے ہو علی کون ہے؟ کہا جانتا ہوں، فاتح خیبر و خندق ہے. کہ پھر بھی چلے آئے. حضور اس لیے کہ اس کو لالچ ہے شادی کا اور سلطنت کی آدھی دولت کا. کہا تم جانتے ہو نا؟ کہاں میں جانتا ہوں، وہ فاتح خیبر و خندق ہے. کہ پھر بھی چلے آئے. کہاں؟ کہا میں مرحب نہیں ہوں، مجھے ہرانے والا کوئی نہیں. تو غازی ابو الفضل عباس نے کہا کہ میں کیسے مان لوں کہ تو بہت بڑا بہادر ہے. تو یہ اپنی بہادری کے قصیدے گاتا رہا. پھر غازی نے بے ساختہ کہا کہ ایسا کیا جائے کہ علی سے بعد میں لڑ لیں، پہلے ہم سے لڑ لیا جائے. توجہ، کہ آپ سے کیوں لڑوں؟ تو غازی نے فرمایا اگر تو نے مجھے ہرا دیا تو سمجھ لینا علی ہار گیا. پتہ نہیں آپ کا ذہن آمادہ ہے کہ نہیں ہے. سمجھ لینا کہ اس نے کہا کہ میں بچوں سے نہیں لڑتا ہوں، بس اتنا کہنا تھا. غازی نے اپنا پاؤں زمین پر جمایا اور پھر اسے للکارا کہ یہ بچہ تجھے للکار رہا کہ تجھ میں ہمت ہے تو میرے پیر کو جنبش دے کے دکھا. لڑنا نہیں ہے، میرے پیر کو جنبش دے کر دکھا. اس نے ایک ہاتھ سے پاؤں پکڑا، ہلانا چاہتا ہے، ہلا نہیں پایا. شرمندہ ہوا تو دوسرا ہاتھ لگایا، جسم کی طاقت کو کلائیوں میں سمیٹا اور ہلانا چاہتا ہے، ہلا نہیں پایا. شرمندہ ہوا، کھڑا ہوا تو اس نے اپنا پیر جمایا کہ آپ میں ہمت ہے تو ہمارا پیر پکڑ کے ہلا کے دکھائیے. جیسے اس نے یہ کہا کہ ہمارا پیر پکڑ کر ہلا کر دکھائیے، غازی نے گریبان پکڑا. تو پتہ نہیں آپ کا ذہن آمادہ ہے کہ نہیں ہے. اور اسے ہوا میں اچھالا اور ہاتھوں پہ روکا اور پھر ہوا میں اچھالا، پھر ہاتھوں پہ روکا پھر ہوا میں اچھالا. اور جب 7ویں مرتبہ زمین پر رکھا ہے نا تو یہ فوراً قدموں میں گر گیا کہ میں سمجھ گیا کہ تو ہی علی ہے. غازی نے تڑپ کر کہا کہ میں تو علی کا ادنا تھا شاگرد ہوں. شجاعت، جن کے ارمان دلوں کے دل میں رہ رہے، تلوار چلائی ہے. مولائے کائنات نے تلوار سکھائی ہے. کیوں سکھائی ہے؟ جب جانتے ہیں کہ غازی کو رن کی اجازت نہیں ملے گی. یہ تلوار کے ہنر سکھائے کون؟
جب جنگ کی اجازت نہیں ملے گی؟ بعض روایتوں میں بس ایک میدان ملتا ہے جنگ صفین جہاں اجازت ملی ہے، باقی کوئی میدان نہیں کہ جہاں غازی کو جنگ کی اجازت ملی ہے۔ حضور ان کے ہر کام اس لیے نہیں ہوتے ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے لیے جہاں سے اظہار کیا جائے، حکمت کو آغاز کیا جائے، احساس دلایا جائے۔ ایک شب مدینے میں ایسی آئی کہ امام بستر آرام پہ، امام حسین، اور پیاس لگی۔ جب امام حسین چھوٹے تھے تو اپنی اماں سے پانی مانگتے تھے، اور جب اماں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو شہزادی زینب سے پانی مانگتے تھے۔ رات کے سناٹے، اور جب جناب زینب جناب عبداللہ کے گھر چلی گئی نا تو پھر امام نے تمام عمر غازی سے پانی مانگا ہے۔ مدینے میں ایک شب ایسی آئی ہے کہ امام نے کہا کہ عباس پیاس لگی ہے، غازی کوزہ لے کے حاضر ہو گئے۔ فرمایا عباس میں پانی مانگتا ہوں تو تم چلے آتے ہو۔ عباس ایک روز وہ آنے والا ہے جب میرے بچے پانی مانگیں گے اور آپ سوتے رہو۔ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلومے کا۔ میں بہت دیر مسائل پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن 8 محرم ہے، غازی ابو الفضل العباس، پورے دن مجالس ہونا ہے، پورے دن آپ مسائل سنیں گے، گریا کریں گے، آہو بکا کریں گے، میں 2-3 لفظ پڑھوں مسائل کے اور یہ مجلس تمام ہو جائے۔ لیکن عزادارو بس تصور کر لینا، غازی مقتل میں پہنچے ہیں، زندگی بھر جس میدان کا نام سنا ہے کرب و بلا، تب اس میدان میں آئے ہیں اور غازی لاشیں پہ لاشیں اٹھا چکے اور کوئی نہ رہا، تو فرمایا آقا خیموں سے لتش کی صدائیں آ رہی ہیں۔ میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں، ہمارے استاد محترم آغا پاک دلیات جو ہمیں مقاتل اور تفسیر کا درس پڑھاتے تھے، انہوں نے یہ روایت پڑھی تھی اور میں یہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ 7 محرم میں جب خیام حسینی میں پانی ختم ہوا تو 8 محرم کی صبح میں جناب سکینہ نے اپنی پیاس کا اظہار کیا۔ 8 محرم کی صبح، اور اپنے بابا حسین سے نہیں کہا ہے، چچا عباس کے پاس آئی ہیں، آ کر کہہ رہی ہے چچا پیاس لگی ہے۔ دارو بہت دیر مصائب نہیں پڑھوں گا، احساس کر لیجئے گا، روتے جائیں گے، چچا پیاس لگی ہے۔ 8 محرم کی دن گزر گیا، 8 محرم کی شام آئی تو سکینہ نے پھر کہا چچا پیاس لگی ہے۔ 9 محرم کی صبح آئی، شہزادی نے کہا چچا پیاس لگی ہے۔ 9 محرم کی شام آئی جسے شب عاشور کہا جاتا ہے، کہا چچا پیاس لگی ہے۔ سنیں گے عزیزانو، اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور بڑا حساسیت بھرا جملہ ہے۔ ہمارے استاد محترم آغا پاک دلیان نے اس روایت کو پڑھا تھا، وہ کہتے تھے کہ 8 محرم کی صبح سے جناب سکینہ نے اپنی پیاس کا اظہار کرنا شروع کیا اور شکوہ کرتی تھی کہ بابا چچا پیاس لگی ہے، چچا پیاس لگی ہے۔ 9 محرم کی صبح میں کہا چچا پیاس لگی ہے، شب عاشور کہا چچا پیاس لگی ہے، صبح عاشور کہا چچا پیاس لگی ہے۔ لیکن معلوم ہے عصر عاشور کا شکوہ کیا ہے جناب سکینہ کا؟ جب بچوں نے پیاس کی صدائیں بلند کی، اللہ تعالیٰ تشہد کے نعرے بلند کیے، تو جناب سکینہ چچا عباس کے پاس آئی اور آ کر فرمایا چچا کیا اب ہم یہ سمجھ لیں کہ پانی میسر نہ ہوگا؟ جزاک اللہ، مجھے نہیں معلوم کہ غازی کی غیرت نے کیسے گوارا کیا ہوگا۔ آئے ہیں آقا، خیموں میں بچے پیاسے ہیں، کیا رن کی اجازت؟
آقا رن کی اجازت اگر مل جائے سنے کہتا تھا دو جملے سن لیجئے بس مجلس تمام ہو جائے گی. امام فرماتے میرے بھائی تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو, تم میرے لشکر کے علمبردار ہو. جیسے یہ جملہ سنا عباس نے دائیں دیکھا, غازی نے بائیں دیکھا, تڑپ کے کہا آقا وہ لشکر کہاں ہے جن کے لاشیں میں نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے؟ آقا آپ کے ساتھ جاتا رہا ہوں ایک ایک لاش. ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ غازی سے تلوار لی گئی, ٹوٹا ہوا نیزہ دیا گیا اور پرچم کو جھکایا گیا, اس پہ لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب. اسی کے نیچے ایک جملہ لکھا گیا انا للہ و انا الیہ. جب جناب زینب نے یہ منظر دیکھا تو پوچھا بھیا اس پہ لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب, اب آپ نے اس پر کیا لکھ دیا؟ امام نے طلب کر فرمایا زینب میں نے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. زینب نے بیویوں کی طرف دیکھا, طلب کر فرمایا بیویوں زینب اپنا وعدہ واپس لیتی ہے, میرا شیر مقتل میں جا رہا. اللہ اکبر. خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. عزیزانو میرا سینہ کلیجہ میرا ساتھ دے یا نہ دے, لیکن مسائل پہ کبھی نہ رہے, یہ آوازیں سلامت رہے جو غازی کے مسائل پہ گریا کر رہی ہے. ہاں عزیزانو ارباب مقاتل کہتے ہیں نا کہ جو شہزادی 3 دن سے کہہ رہی تھی چچا پیاسی ہوں, چچا پیاسی ہوں, چچا پیاسی ہوں, جس وقت در خیمہ پہ آ کر غازی نے شہزادی سے کہا نا کہ سکینہ اپنا مشکیزہ لے آؤ, میری لاڈلی اپنا مشکیزہ لے آؤ. ارباب مقاتل بیان کرتے ہیں کہ جناب سکینہ خیمے سے خالی مشکیزہ لے کے نہیں آئی ہے بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر آئی ہے اور کہہ رہی ہے اے بچوں گھبرانا نہیں, میرا چچا پانی لے جا رہا ہے. جزاک اللہ. بچوں گھبرانا نہیں, میرا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے. ارباب مقاتل لکھتا ہے ادھر حسین سے ودا ہوئے اور مقتل کا رخ کیا, ادھر حسین نے کمر تھام لی اور خاک کربلا پر بیٹھ گئے اور ایک جملہ کا عباس تیرے جانے نے حسین کی کمر توڑ دی. جزاک اللہ. خدا کوئی غم نہ دے. امام زمین کربلا پر بیٹھے, احساس کر لیجئے گا امام زمین کربلا پر بیٹھے ہیں, کڑیل جوان کو اپنے پہلو میں کھڑا کیا اور بس ایک فکرہ کہتے ہیں اکبر مجھے میدان کی کیفیت بتاتے رہنا. اللہ اکبر. اکبر کہتے ہیں بابا علم نہر القبا کی طرف بڑھ رہا, وقت گزرا. اکبر نے جب یہ صدا دی کہ بابا علم القما سے نظر آ رہا ہے, لگتا ہے کہ خیمے کی طرف آ رہا ہے, امام نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھا کر فرمایا خدایا میرے عباس کے بازوؤں کی خیر. پروردگار میرے عباس کے بازوؤں کی خیر. اکبر نے کہا کہ بابا علم نے دائیں سے بائیں جانب کروٹ لی ہے. امام کھڑے ہو گئے, فرمایا پروردگارہ غازی کی حفاظت فرما. ارباب مقاتل لکھتا ہے کہ اکبر نے کہا بابا علم جھکتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہاں زیادہ تاریخ لکھتی ہے کہ امام غازی کا مشکیزہ کا تسمہ جو ہے وہ غازی کے دانتوں میں تھا. لعین نے مشکیزے پہ تیر چلایا, پانی بہا, غازی نے اپنا رخ کربلا کی طرف, مقتل کی طرف, القما کی طرف موڑ لیا. ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب غازی کے ایک آنکھ میں تیر لگا ہے, کسی نے پوچھا تھا کہ غازی جب اتنے طویل تھے تو ان کے سر پہ گرج کیسے مارا گیا؟ سنیں گے ذرا. جب غازی کی آنکھ میں تیر لگا, ہاتھ کٹ چکے ہیں, تیر نکالے کیسے؟ غازی نے جب اپنا سر جھکایا اور زانووں سے تیر پکڑنا چاہتے تھے تو لعین نے عباس کے سر پہ گرز مارا, زین پہ سبلا لگایا.
زمین پائے کہ السلام علیکہ یا صاحب کبھی نہ رہ جائے. آپ ابھی علم کی زیارت کریں گے شبیہ تابوت کی، یہ سوچ کے تابوت اٹھانا کہ یہ اس کا جنازہ ہے جس نے خیمے سے آنے سے منع کر دیا. ہائے عزادارو، بس 2 جملے سن لیجئے، مجلس تمام ہو جائے گی. اکبر کو ہمراہ لے کر، اکبر کو حملہ لے کر، اکبر کو ساتھ لے کر حسین مقتل کی طرف بڑھ رہے ہیں. اکبر امام کے ساتھ پہلی دفعہ مقتل میں نہیں جا رہے ہیں، لیکن امام نے فرمایا اکبر تم پیچھے پیچھے آنا، میں آگے جا رہا ہوں. اکبر پیچھے، امام آگے. اکبر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرا بابا زمین کربلا پہ جھکا ہے، کچھ اٹھایا ہے اور ابا کے دامن میں رکھ لیا. میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. اکبر نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا، اس لیے کہ امام جب بھی کسی لاشے پہ گئے ہیں تو پہلے لاشے پہ جاتے تھے، بعد میں وہاں سے کچھ لے کر آتے تھے، لیکن سب سے پہلے لاشے پہ جاتے تھے. اکبر نے دیکھا کہ میرا بابا غازی کے پاس پہنچنے سے پہلے زمین کربلا پہ پھر جھکا ہے، پھر کچھ اٹھایا ہے، ابا کے دامن میں رکھ لیا. اب اکبر سے رہا نہ گیا تو قدموں میں تیزی پیدا کی. آپ بابا قریب آئے، فرمایا بابا میں نے 2 مرتبہ دیکھا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. آج چچا کے پاس جانے سے پہلے زمین کربلا پر جھکے، کچھ اٹھایا، ابا کے دامن میں رکھ لیا. بابا آپ نے کیا اٹھایا تھا؟ حسین نے ابا کا دامن ہٹایا. اکبر تیرے چچا کے کٹے ہوئے بازو. آیا دادارو، شہادت نہیں بس 2 جملے، مجلس تمام. دادارو آپ علم کی زیارت کریں گے، آپ انتظار کر رہے ہیں نا کہ علم مبارک آنے والا ہے، آپ انتظار کر رہے ہیں نا کہ ہم غازی کے علم کی زیارت کریں گے، علم مبارک آنے والا ہے، آپ زیارت کریں گے، انتظار کر رہے ہیں نا. لیکن میں ایک لفظ کہوں حضور، آپ کا انتظار کچھ بھی نہیں ہے جو در خیمہ پہ سکینہ انتظار کر رہی ہے. میرا چچا آتا ہوگا، میرا چچا آتا ہوگا. اور بابا مقاتل کہتا ہے کہ جب علم پر آتا ہوا نظر دیکھا، سکینہ در خیمہ پر آ گئی. آواز دی بنی ہاشم کے بچوں، اور میرا چچا آ رہا ہے. جب علم قریب آیا تو سکینہ نے دیکھا علم تو آیا ہے، علمدار نہیں آیا. سکینہ طرف گئی، اے بابا میرا چچا کہاں ہے؟ مسکینہ کہاں ہے؟ پانی کہاں ہے؟ حسین نے کلیجے سے لگا لیا، کہا میری لاڈلی تیرا چچا الکبا کے کنارے اپنے شانے کٹائے سو رہا ہے.